نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا۔ پارہ 30 سورہ نبا رکوع 1 آیت نمبر 10 تا 16۔ وجعلنا اللیل لباسا، آیات مذکورہ نیند کی عظیم نعمت کا تتمہ ہے، تکملہ ہے، اور فرمایا کہ ہم نے رات کو چھپانے کی چیز بنا دیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ انسان کو فطرتاً نیند اس وقت آتی ہے جب روشنی زیادہ نہ ہو اور ہر طرف سکون ہو، شور شرابہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس یعنی اوڑھنے چھپانے کی چیز فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ قدرت نے تمہیں صرف نیند کی کیفیت عطا نہیں فرمائی ہے، بلکہ سارے عالم میں ایسے حالات پیدا کر دیے جو نیند کے لیے سازگار ہو، اور یعنی سازگار ماحول، رات کی تاریکی ہو، پورا عالم انس اور حیوانات سب بیک وقت سوئے ہوئے ہو اور سب پر نیند کا غلبہ ہو، نیند مسلط ہو، کہ جب سب بھی سو جائے گے تو پورے عالم میں سکون ہوگا۔ ورنہ دوسرے کاموں کی طرح اگر نیند کے اوقات بھی مختلف لوگوں کے مختلف ہو تو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی نیند کے وقت سکون سے نیند میسر نہیں ہوتی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، جیسا کہ انسان کے لیے سکون، نیند، راحت، آرام ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے غذا بھی ضروری ہے۔ کھانے پینے انسان کے لیے انسان کے خوراک کا انتظام یہ بھی ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ کھانا پینا یہ انسانی ضروریات ہے۔ اگر ہم وقت رات ہوتی تو ان ضروریات کا حصول ناممکن ہوتا۔ ظاہر ہے کہ غذائی ضروریات کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، محنت و مشقت کے حوالے سے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سارا کام کاج دن کے وقت ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری راحت کو مکمل کرنے کے لیے نہ صرف رات کو تاریک بنایا ہے، بلکہ دن کو بھی ایک روشن دن بنایا ہے، جس میں تم کاروبار بھی کرتے ہو، اپنے معاشی ضروریات بھی حاصل کرتے ہو، کھانے پینے کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے، اور نوکری کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، سفر کرتے ہو، اسکول ہے، مدرسہ ہے، اور یہ سارے کام تو دن کے وقت ہو سکتے ہیں، رات کو تو نہیں ہو سکتی۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، زمین کے بعد اب ان نعمتوں کا ذکر ہے جو آسمان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو ایک روشن، بھڑکنے والا، جگمگاتا ہوا چراغ آفتاب بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا، پھر آسمان کے نیچے جو چیزیں انسان کی راحت کے لیے پیدا فرمائی ہے، ان میں سے سب سے زیادہ ضرورت کی چیز جو ہے وہ پانی برسانے والے بادل ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، معصرتن کی جمع ہے، جو پانی سے بھرے ہوئے ایسے بادل کو کہا جاتا ہے جو برسنے والا ہی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارش بادلوں سے برستی ہے، نازل ہوتی ہے، اور جن آیات میں آسمان سے مطر کا نزول کا ذکر ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کا ذکر ہے، یا تو ان میں آسمان سے مراد فضائی آسمانی ہے، کیونکہ کل ما علا فہو سما، ہر اونچی چیز آسمان کو کہتے ہیں،
جیسا کہ قرآن کریم میں یہ لفظ سما کا لفظ بکثرت موجود ہے اور اس کا معنی بھی اوپر ہے۔ اور یا یہ کہا جائے کہ کسی وقت براہ راست آسمان سے بارش بھی آ سکتی ہے، اس کے انکار کی بھی کوئی وجہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن بظاہر اللہ تعالیٰ نے جو تفسیر القرآن بالقرآن اگر کہا جائے تو وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا، سما سے مراد معصرات ہے اور اس پر مشاہدہ اور تجربہ یہ بھی شاہد ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ آسمان سے بارش ہو تو اس کے نفی کی دلیل بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے غلہ، سبزی اور اچھے اچھے باغات، گنجان باغات جو ہے وہ پیدا فرماتے ہیں۔ وعلیٰ کل حال تذکیر بھی اللہ کے اساس پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر، قدرتوں کا ذکر فرمایا، تاکہ ان نعمتوں اور ان قدرتوں کے بنیاد پر انسانیت اور عالم انسانیت اللہ تعالیٰ کی الوہیت، وحدانیت، حاکمیت اور لائق عبادت پر اذعان رکھ کے، ایمان رکھ کے، اعتماد رکھ کے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، روز قیامت یعنی بعث بعد الموت پر یقین اور اعتماد رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، یقیناً قادر ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، میزان عدل نے قائم ہونا ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا سزا ملے گی، جس نے خیر کیا ہے، جس نے شر کیا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، ہر کسی کو دکھایا جائے گا خیر کا کیا عمل کیا ہے، شر کا عمل کیا ہے، اور اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہوگی۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا ہے رات کو لباس، پردہ، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے بنایا ہے دن کو معاش کا ذریعہ، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور بنا دیے ہم نے تمہارے اوپر، سَبْعًا شِدَادًا، 7 سخت آسمان، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے سِرَاجًا، ایک چراغ، وَہَّاجًا، جگمگاتا ہوا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا نازل کیا ہے ہم نے، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، بادلوں سے، مَاءً سَجَّاجًا، پانی زور کا، لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم اگائے اس کے ذریعے سے، حبًّا، دانا، اناج، وَنَبَاتًا، اور سبزی، وَجَنَّاتٍ الفافا، اور باغات بہت گنے باغات۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔